اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کی گریہ زاری، وحی الہی کا نزول، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں سے محبت الہی میں دستبردار ہونے کا فیصلہ، عشق الہی کا عشق یوسف پر غالب آنا، ایک فرشتے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان ایک سبق آموز مکالمہ۔ زلیخا نے اپنا دل اللہ خالق حقیقی سے لگا لیا اور کہتی ہے، اب میرے دل میں غیر اللہ کی محبت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک دن جب خادمہ زلیخا کے لیے کھانا لے کر اندر جا رہی ہوتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کھانے کی ٹرے لے کر خود زلیخا کے پاس چلے جاتے ہیں۔ باہر آ کر اپنی بیوی اسناد سے کہتے ہیں، زلیخا کو تنہائی چاہیے، خادماؤں کو بلا لو، ان کی موجودگی بھی اس کے ذکر الہی میں مداخلت بن رہی ہے۔ اسناد کہتی ہے، میں تو سمجھی آپ دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی، مگر کافی راز و نیاز ہوئے ہیں، بس ہم ہی سن نہیں پائے۔ اسناد زلیخا کو بتاتی ہے، اللہ نے پیغمبر خدا کو آپ سے نکاح کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم اس وقت آیا تھا جب آپ نابینا اور بوڑھی تھیں۔ زلیخا کہتی ہے، فی الحال تو یوسف نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، لیکن اگر انہوں نے کبھی اظہار محبت کیا یا نکاح کا پیغام دیا تو میں کیا کروں گی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اسناد مشورہ دیتی ہے، اللہ کی رحمت کی ہوائیں ہر وقت ہر ایک کے لیے نہیں چلتی، خیال رکھیے کہیں ان ہواؤں سے محروم نہ ہو جانا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان پہنچ کر بتاتے ہیں، بنیامین نے چوری کی تھی، اس لیے عزیز مصر نے اسے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر یقین نہیں کرتے۔ اہل قافلہ بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ مسروق کا مال بنیامین کے اسباب سے نکلا تھا۔ لیا کہتی ہے، میں نے اسے پالا ہے، وہ چور نہیں ہے۔ بنیامین کی بیوی اور بہن بھی اس بات کی تردید کرتے ہیں، اور لاوی کا بتاتے ہیں کہ لاوی اس لیے واپس نہیں آیا کیونکہ وہ کہتا ہے، مجھ میں بابا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، میں بنیامین کے بغیر واپس نہ جاؤں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی جدائی کو برداشت نہیں کر پاتے، وہ بہت گریہ زاری کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، کیا یوسف کی جدائی کا غم کم تھا کہ اب بنیامین اور لاوی کی جدائی کا غم بھی آن پڑا؟ پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اے اللہ، تیری ہدایت اور رہنمائی میرے تاریک دل کو روشن کرتی ہے۔ بنیامین کی چوری کی داستان اب ہر گھر میں زد زبان تھی۔ شامون اور یہودا اپنے بیوی بچوں کو کہتے ہیں، یہ دونوں بھائی چور ہیں، انہوں نے ہم سے ہمارے باپ کو چرایا ہے، ان کی وجہ سے ہم کبھی اپنے باپ کی محبت کو نہیں پا سکے۔ یوسف نے دادا اسحاق کا کمربند چوری کر لیا اور بنیامین نے طلائی جام، اور وہ بھی عزیز مصر کا۔ بنیامین کی بیوی اپنے بچوں کو بتاتی ہے، کبھی بھی اپنے باپ کو چور مت سمجھنا، یہ کوئی سازش ہے، آپ کے چچا اور تایا نے خود وہ طلائی جام ان کے اسباب میں چھپایا ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی اپنے باپ کے لیے کھانا لے کر جاتی ہے، وہ دروازہ نہیں کھولتے۔ بیٹی کہتی ہے، جب تک آپ دروازہ نہیں کھولیں گے میں یہاں سے نہ جاؤں گی۔ جب وہ دروازہ کھولتے ہیں تو بیٹی اپنے باپ کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور کھانا ہاتھ سے گر جاتا ہے، وہ سر پٹا اٹھتی ہے اور زور زور سے رونے لگتی ہے، بابا جی آپ نے کیا کر دیا؟ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ بہن کی چیخ و پکار سن کر سب بھائی بھی بھاگ کر آ جاتے ہیں، وہ بھی اپنے باپ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا آپ نے برسوں سے اپنے آپ کو بھی اذیت دی اور ہمیں بھی پریشان رکھا، اب بس کر دیں، خدا را اب بس کر دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو ڈانٹ کر بھیج دیتے ہیں اور اپنے حجرے کا دروازہ بند کر کے پھر سے یوسف، بنیامین اور لاوی کی جدائی میں گریہ زاری شروع کر دیتے ہیں۔ لیا اپنے بیٹوں سے کہتی ہے، کچھ کرو، اپنے باپ کو تسلی دو، وگرنہ وہ رو رو کر مر جائیں گے۔ تمام بیٹے اپنے بابا کے حجرے میں پہنچ جاتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں، لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتے۔ مشکل سے وہ دروازہ کھولتے ہیں۔ سب بیٹے اور ان کی بیویاں آپ علیہ السلام کو تسلیاں دیتے ہیں، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، تم لوگوں نے مجھ سے میرے بیٹے دور کر دیے، یوسف، بنیامین، لاوی اب مجھے رونے کی اجازت بھی نہیں دیتے، میرا پیچھا چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ میں کنعان بھی چھوڑ کر چلا جاؤں۔ وہ اپنے حجرے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، نہ میں تم لوگوں کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں اور نہ میں تم لوگوں کی آواز سننا چاہتا ہوں، میں اپنے یوسف کے ساتھ اکیلا رہنا چاہتا ہوں، اس کی معصومیت، اس کی پاکیزگی۔ اے یوسف، تم میرے دل میں رہتے ہو،
तुम कभी भुलाए नहीं जा सकते। सब भाई रोते हैं और अफसोस करते हैं, हमने बहुत जुल्म किया, यूसुफ पर भी और बाबा पर भी। हमें तौबा करके बाबा को सब बता देना चाहिए था। यूसुफ के बाद हमने ना बाबा को खुश देखा और ना खुशी और इत्मीनान और बरकत अपनी ज़िंदगियों में देखी। हम दिन ब दिन गुर्बत, तंगदस्ती और बदहाली की तरफ धकेले गए। जब हमने यूसुफ को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था तो कहा था बाद में तौबा कर लेंगे, मगर अल्लाह ने हमसे तौबा की तौफीक भी छीन ली। यहूदा इकरार करता है और कहता है, गलती मेरी थी। मैं समझता था तौबा बहुत आसान काम है, मगर तौबा भी हर एक को नसीब नहीं होती। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत गिरियाजारी करते हैं कि वही इलाही नाजिल होती है। फरिश्ता आकर आप पर दरूद सलाम भेजता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मैं यूसुफ की फ़राक में क्या क्या सह रहा हूँ, मेरी हालत क्या हो गई है। फरिश्ता कहता है, ए नबी खुदा, यूसुफ को पैदा किसने किया और परवान किसने चढ़ाया? तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, परवरदिगारे खाल के खुदा ने। फरिश्ता फरमाता है, तुम्हारी कितनी औलाद हैं? तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दीना को डालकर 12। तो फरिश्ता कहता है, जिसकी 12 औलाद हो, क्या वो एक के हिजर फ़राक में यूं बेहाल हो जाता है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यूसुफ जैसा एक भी नहीं, यूसुफ बेमिसाल है। फरिश्ता कहता है, बेमिसाल सिर्फ खुदाई यकता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा यूसुफ आईना खुदा नुमा है। उसे देखता था तो गोया जलवा खुदा और तजल्ली खालको मालक को देखता था। मैं अपना आईना खुदा नुमा गुमा बैठा हूँ। फरिश्ता कहता है, तमाम कायनात जलवा खुदाबंदी और तजल्ली खुदा का मजहर हैं। अपने इतराफ़ ज़रा नज़र डालिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तमाम मौजूदात नबी खुदा नहीं हैं, लेकिन यूसुफ नबी खुदा था। वो मुझ पर हक़ वलायत रखता था। वो आईना खुदा नुमा था जिसको मैं खो चुका हूँ। फरिश्ता कहता है, आपको कैसे पता कि वो आप पर हक़ वलायत रखता था? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यूसुफ ने ख्वाब में मुझे अपने सामने सजदे की हालत में देखा था। फरिश्ता फरमाता है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम और करीम है। याकूब, तुम्हारे पास एक दिल है और एक दिल में कभी 2 मोहब्बतें नहीं समा सकती। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं और फरमाते हैं, अफ़सोस ए अल्लाह, अगर यूसुफ के लिए बेकरारी और बेचैनी हद से बढ़ गई हो तो मैं तौबा करता हूँ। मैं यूसुफ को खुदावंद जानशीन समझता था, ना कि उसका शरीक। फरिश्ता कहता है, ए याकूब, जानते हो तुम्हारे जद्दे इब्राहीम को अल्लाह ने इस्माइल कब लौटाया था? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब अल्लाह ने इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए भेड़ भेज दी। फरिश्ता कहता है, नहीं, उस वक़्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रज़ाई इलाही में इस्माइल को कुर्बान करने पर आमादा हो गए तो खुदावंद ने उन्हें इस्माइल लौटा दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाँ ऐसा ही है, चूँकि मैंने अपने दोनों इस्माइलों की कुर्बानी नहीं दी, शायद इसी वजह से अभी तक मुझे यूसुफ का दीदार नसीब नहीं हुआ। अफसोस, मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं अभी खुदा यकता की कसम खाता हूँ, मैं अपने दोनों इस्माइलों से दस्तबरदार होता हूँ। आज से मेरे लिए खुदावंदे यकता ही काफ़ी है। अफसोस, मैंने गम में जुदाई यूसुफ में अपने आप को बदहाल कर लिया। फरिश्ता फरमाता है, हर सख्ती के बाद राहत है। शायद ये दर्द व गम की इंतहा राहत और सुकून की इब्तदा हो, और शायद इख्तिताम में हिज्र फ़राक और आगाज़ वसल हो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे ये कैसे मालूम होगा? फरिश्ता फरमाता है, तमाम हालात व वाक़यात की कड़ियाँ आपस में मिलाओ और गौर करो, यकीनन अपनी मुराद पालोगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सजदा रेज़ होकर तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं और फरमाते हैं, ए परवरदिगार, आज से मैं अपने तमाम गिले शिकवे, तमाम शिकायत सिर्फ़ तुमसे करूँगा और तेरी बारगाह में पेश करूँगा। मेरे लिए तू ही सब कुछ है, तेरे बग़ैर यूसुफ भी कुछ नहीं। मेरे माबूद, मैं सिर्फ़ तेरी इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। यूसुफ तेरे जमाल का आईना था, मैं वो आईना देखा करता था ताकि तुझे देख सकूँ, वगरना खुदा तो काबिल दीद नहीं हुआ करता। मैं अगर यूसुफ को अज़ीज़ रखता हूँ तो इसलिए कि मैं इश्क का तजर्बा कर सकूँ, वगरना मेरा माशूक तो तू है। मैं यूसुफ के इश्क से इश्क हकीकी तक पहुँचा हूँ। परवरदिगार, यूसुफ तो तुझ तक पहुँचने का एक रास्ता था,
حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد اور بیوی ان کے حجرے کے باہر ان کے منتظر تھے۔ جب آہو پکار کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں تو سب پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہیں انہیں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے حجرے کا دروازہ کھولتے ہیں اور اپنی بیٹی دینہ اور اپنی بیوی لیہ کو پکارتے ہیں۔ دینہ کہتی ہے جی بابا، تو آپ فرماتے ہیں اپنے بھائیوں کو بلاؤ جلدی، مجھے ان سے ضروری کام ہے۔ دینہ بتاتی ہے بابا سب ادھر ہی ہیں آپ کے پاس۔ ان کے بیٹے انہیں پکڑ کر بٹھاتے ہیں اور ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سوالوں کا جواب دو۔ آج کی اس ایپیسوڈ سے میں یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہوں کہ جب ہم اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں یا اس چیز کو قربان کر دیں تو اللہ اس انسان کو دو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ایک اس کی پیاری اور محبوب چیز اسے لٹا دیتا ہے، اور دوسری اپنی رضا، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اسے سکون، راحت، دلی اطمینان جیسی نعمت سے نوازتا ہے۔ دوسرا عشق مجازی، عشق حقیقی تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ دیکھے محبوب کے لیے گریہ زاری، تڑپ، ہجر و فراق ان دیکھے محبوب کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر اللہ ان محبتوں کا صلہ یوں دیتا ہے جیسے زلیخا کو دیا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کڑی سے کڑی ملا کر یہ جان پائیں گے کہ عزیز مصر ان کا جگری گوشہ یوسف ہے۔ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ نبی خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی دین کو پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ سی یو نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔